بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات کی دعا اور ختم۔ اس کے بعد میں نے کردار سے کہا، گردن اور پاؤں سے بندھی اتنی بھاری زنجیریں اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ اب ہمیں کچھ دیر یہاں آرام کرنا چاہیے۔ کردار نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جمعرات ہے۔ تم آج سے پہر اپنے گھر جا کر اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو دیکھ سکتے ہو۔ شاید وہ لوگ تمہارے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں یا کوئی صدقہ اور خیرات کر دیں۔ میں نے کہا، سورہ فاتحہ یا صدقہ و خیرات کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، اے بے وقوف، ان سے تمہارے عذاب اور اذیت میں کمی ہو سکتی ہے اور تمہیں کسی حد تک آرام و سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے تمہارا باقی سفر آسان ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم، کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا پہلے کی طرح مجھے کوئی نیا فریب دے رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا مت سوچو، اس بار کوئی دھوکہ اور فریب نہیں دے رہا، بلکہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد کردار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تمہارے اپنے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے اہل خانہ تمہارا ساتواں منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی تک اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے ان زنجیروں سے آزاد کیا۔ میں پرواز کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر کے درخت کی ایک ٹہنی پر جا بیٹھا۔ یہ دسمبر کے ابتدائی ایام تھے۔ موسم صاف مگر سرد تھا۔ برف کی ایک ہلکی سی تہہ نے درختوں کی شاخوں اور پتوں کو اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ پتوں کا رنگ اپنی اصل صورت تقریباً کھو چکا تھا۔ خزاں کی ہوا سے درختوں کے پتے یکے بعد دیگرے شاخوں سے جدا ہو کر زمین بوس ہو رہے تھے۔ یہ پتے شاخوں سے اپنی اس جدائی پر نوحہ کناں تھے۔ ہر پتا اس جدائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن موت کا طوفان زبردستی انہیں شاخوں سے الگ ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ پتے آہستہ آہستہ ہوا میں گردش کرتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ پانی میں تیر رہے ہوں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہچکچولے کھاتے۔ وہ شاخوں کی طرف واپس جانے کی بہت کوشش کرتے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ وہ زخمی پرندے کی طرح کچھ دیر فضا میں گھومتے رہتے اور آخرکار آہ بھرتے ہوئے صحن کی زمین پر گر کر دم توڑ دیتے۔ ان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا۔ درخت کی شاخ پر بیٹھ کر میں نے گھر کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا، اپنے رشتہ دار جاننے والے بڑے خوش و خرم ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ میرے اہل خانہ اور عزیز مہمانوں کے لیے کھانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، لیکن انہیں ہر چیز کی فکر ستا رہی تھی۔ اگر کوئی چیز ان کے لیے اذہان سے دور تھی تو وہ میری ذات تھی۔ انہیں تو بس اس کی فکر ہی نہیں تھی، کہیں اس تقریب میں کوئی کمی نہ رہ جائے جس پر انہیں کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ مغرب کے وقت مہمانوں کی ٹولیاں اپنے بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ایک شخص نے حاضرین سے سورہ فاتحہ کی اپیل کی، جس پر سب نے مل کر سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کر دی۔ ان میں سے بہت سے افراد بہت اچھی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھ پا رہے تھے۔ یہ لوگ اس سورہ پر مکمل ایمان رکھتے تھے اور ہر روز اپنی نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت سے شرف یاب ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں نہ تو سورہ فاتحہ آتا تھا، نہ ہی وہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ نماز تک بھی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے اس سورہ کو کبھی نماز کے دوران پڑھا ہو۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو شرمساری سے بچنے کے لیے صرف اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد حاضرین نے دعا کرتے ہوئے کہا، خدا تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور آپ لوگوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ اس کے بعد تمام مہمان ایک ایک کر کے خدا حافظی کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے اذہان سے محو ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے فوراً وہاں سے پرواز کی اور اپنے ہمسفر کردار کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں جلد از جلد جا کر اسے یہ تمام رودات سنانا چاہتا تھا۔ کردار کی خوشخبری۔ جب میں واپس پہنچا تو کردار اس منحوس چشمے کے پاس لیٹا ہوا تھا، میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھا اور کہا، ذرا اپنے گھر والوں اور 7ویں دن کی اس تقریب میں مہمانوں کی رفت و آمد کا احوال تو سناؤ۔ میں نے کہا، کوئی خاص چیز نہیں تھی، صرف چند مہمان اکٹھے ہوئے، کھانا اور پھل وغیرہ کھا کر سب نے میرے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیا، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کردار نے کہا، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، وہ یہ کہ جب انہوں نے تمہارے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا اور محمد و آل محمد پر درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم، وآل محمد کے احترام اور اس سورہ کی عظمت کا یہ اثر ہوا کہ اسی وقت کچھ لوگ یہاں آئے اور زنجیروں کو اپنے ہمراہ اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے کہا، آج رات تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا اور تم اپنا باقی سفر زنجیروں کے بغیر طے کرو گے۔ یہ سب اس صلوات اور سورہ فاتحہ کا صلہ ہے جو لوگوں نے تمہارے لیے پڑھی ہے۔ جب کردار کی زبانی میں نے یہ خوشخبری سنی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، مجھے خود سے گھن آنے لگی۔ میں نے خود پر اور اپنے گندے کردار پر سینکڑوں مرتبہ لعنت بھیجنے کے بعد کہا، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ بظاہر معمولی سا ایک اچھا کام، یعنی ایک صلوات، ایک سورہ فاتحہ یا قرآن پڑھنا، عالم برزخ میں اتنے زیادہ ثواب کا حامل ہوتا ہے کہ اس سے عذاب میں کوئی کمی واقع آ جاتی ہے۔
پھر میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لعنت ہو مجھ پر، افسوس ہو مجھ پر، میں دنیا میں کس قدر نادان اور بے معرفت رہا۔ میں نے وہاں پر خود کو دین سے دور رکھا، خدا کو فراموش کر دیا، رحمت دو عالم میں آئمہ معصومین علیہ السلام سے بیگانگی اختیار کرتے ہوئے ان کی اطاعت سے پہلو تہی کی اور قرآن کے حیات بخش تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوا۔ اس کے بعد میں غم کی حالت میں ایک کونے میں جا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی دوران مجھے شیخ سعدی جیسے مصلح شاعر کی وہ غزل یاد آ گئی جسے ہائی اسکول میں مجھے زبردستی حفظ کروایا گیا تھا۔ یہ غزل سعدی نے میرے جیسے ان افراد کے بارے میں لکھی تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہ، غفلت اور غرور و تکبر میں گزاری۔ میں بڑے سوز و گزار سے اس غزل کے اشعار گنگنا رہا تھا اور ساتھ میں حسرت بھرے آنسو بھی بہا رہا تھا۔ وہ غزل کچھ اس طرح سے تھی، ہم نے تو کانٹے بوئے تھے، اب اس سے کھجور کی توقع کیسی، بھلا اون سے خالص ریشم تیار ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے کسی گناہ پر توبہ نہیں کی اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ کوئی نیک کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس دنیا میں نفس امارہ نے ہمیں مار ڈالا اور ہم اس کے تابع محض بنے رہے۔ اب قیامت کے روز ہم حسد پہ حسد کریں گے، دنیا میں ہم نے اپنے نفس امارہ کو کیوں مارا۔ افسوس کہ ہماری قیمتی زندگی گزر گئی مگر ہم نے گناہ و خطا سے باز آنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ مردان خدا نے اس فانی دنیا کو ایک ذرا خاک جتنی اہمیت نہ دی، لیکن ہم فضول اور بے مایہ تھے جو اس دنیا پر اپنا دل تک لٹا بیٹھے۔ وہ نیک بندے تو اپنی رضایت کی وجہ سے ٹڈی کی طرح تیزی سے سفر کر گئے، لیکن ہم چونٹی کی طرح میدانوں میں، ریگستانوں میں سرگرداں رینگ رہے ہیں۔ جوانی اور بڑھاپے کی مثال بھی روز و شب جیسی ہے مگر لیکن ہم نے اس شب و روز میں کبھی بھی بیدار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس مادی دنیا کے جھمیلوں میں غرق رہنا کتنا افسوسناک ہے، کاش کہ ہم نیکی کا راستہ ترک نہ کرتے۔ پرندے کی طرح اس دنیا کی شاخ پر کب تک بیٹھا جا سکتا ہے، ایک روز ہم اس شاخ پر پتھر بن جائیں گے۔ یہ بہت حیران کن بات ہوگی کہ ہمیں قیامت کے دن کوئی سہارا یا پناہ مل جائے، کیونکہ آج ہم نہ تو کسی کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ پشت و پناہ۔ اگر قیامت کے دن ہمیں رحمت دو عالم کی شفاعت نصیب نہ ہو سکی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم بہت ہی زیادہ برے اور ناقابل اصلاح تھے۔ امید ہے کہ ہم پر کوئی نظر کرم ہو جائے، وگرنہ ہمارے عمل سے تو یہی معلوم ہوتا ہے ہم جہنمی ہیں۔ اے سعدی، اگر برگزیدہ ہستیوں کی بارگاہ سے ہمیں کچھ خیرات مل جائے تو ہماری نجات کا سامان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں کوئی نیکی نہیں کمائی۔ شیطان کا تعارف۔ میں نے اپنی بدبختی اور زبوں حالی پر اتنے آنسو بہائے کہ زمین تر ہو گئی۔ اس موقع پر مجھے ایک آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کردار ہوگا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز کردار کی آواز سے ذرا مختلف ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سرہانے ایک بہت خوبصورت اور نورانی صورت والا بااخلاق فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ اتنی بھیانک اور ڈراؤنی شکلیں دیکھنے کے بعد اس فرشتے کو دیکھ کر میں اتنا خوش ہو گیا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے یوں لگا کہ جیسے میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ وہ فرشتہ اپنے دل نشین اور مؤثر آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شیطان کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 59 سے 61 تک اور سورہ فاطر آیت نمبر 5۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ عہد و پیمان نہیں کر رکھا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا حقیقی اور کھلا دشمن ہے۔ اے فرزندان آدم، شیطان کی عبادت کے بجائے میری اطاعت اور عبادت کرو، کیونکہ صرف یہی سیدھا راستہ ہے۔ اے آدم کی اولاد، بے شک شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اس کے ساتھ دشمنی اختیار کرو۔ اس نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے تاکہ وہ خود اپنی طرح تمام انسانوں کو جہنمی بنا ڈالے۔ اے محمد، میرے بندوں سے کہیے کہ ہمیشہ اچھی اور نیک باتیں کیا کریں اور کبھی بھی بری اور غلط باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ شیطان ایک غلط بات کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا اور فساد برپا کر دے گا۔ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی بالکل واضح اور آشکار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52، سورہ سعد آیت نمبر 81، سورہ سعد آیت نمبر 73، سورہ بقرہ آیت نمبر 55، سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ شیطان نے ایک مقام پر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا مجھے تیری عزت اور بزرگواری کی قسم، میں تمام کائنات کے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے بارگاہ کے مخلص بندگان کے جنہوں نے خود کو صرف تیری بارگاہ سے مخصوص کیا ہوا ہے۔ تمام فرشتوں نے خدا کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے غرور میں آ کر آدم علیہ السلام کے سامنے بڑائی کا اظہار کیا، اپنے اس عمل کی وجہ سے کافروں میں شامل ہو گیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو فریب دے کر انہیں ممنوعہ درخت کا پھل کھانے پر اکسایا۔ اس طرح ترک اولیٰ کی وجہ سے
اس نے ان کو جنت میں درجہ حاصل سے محروم کر دیا۔ بے شک شیطان تمہیں تنگ دستی اور فقر کی تلقین کرتا ہے، وہ تمہیں برے اور ناجائز کاموں اور بخل و کنجوسی کی طرف مائل کرتا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ تم سے مغفرت اور اچھے کاموں اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس خوش گفتار حسین فرشتے نے شیطان کے تعارف میں چند جملے کہے اور اس کی بری اور ناپسندیدہ صفات بیان کرتے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔